اور آج جب ہم اس ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس میں سندھ کی اسمبلی میں ایک قانون پاس کیا گیا، اور اب آپ کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں اس کو پاس کرنے کی بھرپور تیاریاں اور لابنگ کی جا رہی ہے، جس میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ 18 سال کی عمر کا ہو، تب وہ مسلمان ہوگا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جس دین کی دعوت دیتے رہے وہ ایک ہی دین تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الانبیاء اخوۃ علات، تمام نبی آپس میں ستیلے بھائی ہیں، دینہم واحد، ان کا دین بھی ایک ہی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو دین لے کر دنیا میں تشریف لائے، اسی دین کی دعوت 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دیتے رہے۔ کچھ جزوی تبدیلیاں زمانے کے لحاظ سے شریعت کے مطابق آتی رہیں، مختلف ادیان میں نبیوں کی شریعتوں میں آتی رہیں، لیکن مجموعی طور پر دین توحید اور دین حنیف ایک ہی رہا، اور اس کی مشترکات اور کامن پوائنٹس جو ہم آدم علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دیکھتے ہیں، وہ تمام مشترکات ایک ہی رہے۔ اللہ کی توحید، نبی کی رسالت اور عقیدہ آخرت، اس کے علاوہ اللہ کی عبادت و بندگی سمیت ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو مشترکہ طور پر تمام انبیاء کی شریعتوں میں موجود رہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کو آخری رسول بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو بھی کامل طور پر مکمل کر دیا۔ قرآن کریم کی آخری آیت مبارکہ جو اتری، اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے رہنے کے لیے، جینے کے لیے جو طریقہ پسند کیا ہے وہ اسلام کا طریقہ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو وصیت کی، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم اسلام کی حالت میں ہی مرنا، اس کے علاوہ کسی اور حالت میں نہ مرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو کہنے لگے کہ من انصاری الی اللہ، کون اللہ کے دین کے لیے میرا مددگار بنے گا؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے انصار اور مددگار بنیں گے۔ اور اگلا جملہ کہا واشہد باننا مسلمون، اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ ہو جائیے کہ ہم بھی اسلام کی حالت میں ہی آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور مسلمان بن کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی۔ تو قرآن پاک کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب اس اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب اور دین پر کوئی چل کر آئے گا، چاہے وہ مذہب آسمانی ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ کے نزدیک وہ آدمی خسارے والا ہوگا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ نقصان اٹھانے والے لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ یوں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو بتایا کہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ، کامیابی کی بنیاد صرف اور صرف اسلام کا حکم ہے، اور دین اسلام کو قبول کرنا ہے۔ اسلام کے علاوہ
کوئی اور ہی دین پر آنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ مردود ٹھہرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام میں تشریف لے گئے، ایک انتہائی بوڑھا ضعیف آدمی آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ اس کی کمر جھک چکی تھی اور اس کی پلکیں آنکھوں پر گر چکی تھی۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی یہ کافر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، کہنے لگے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں عبادت تو کرتے رہیں گے اور اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے ان کی عبادات رد کر دی جائیں گی اور ان میں سے کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پانے والا نہیں بنے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو کہا اذهب فنادِ فی الناس، جائیے اور باہر لوگوں میں اعلان کر دیجئے انہ لا يدخل الجنۃ الا المؤمنون، کہ جنت میں صرف ایمان والے داخل ہوں گے، صرف ایمان والے داخل ہوں گے۔ یہ کسی مولوی کا فیصلہ نہیں، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے قرآن نے کہا کہ مشرک اور کافر جنت میں نہیں داخل ہو سکیں گے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نکے میں داخل ہو جائے۔ جس طرح اونٹ کا سوئی کے نکے میں داخل ہونا ناممکن ہے، ایسے ہی کافر کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی یا پیدائشی طور پر ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور چونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ماں کی گود میں کلمہ مل گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو باپ انگلی پکڑ کر مسجد میں لے کے آیا، قرآن پڑھایا گیا، اس لیے ہمیں ایمان کی قدر نہیں۔ کا ایمان کی قدر پوچھنی ہو تو کوئی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ ایمان قبول کرنے کی پاداش میں کتنی سخت تکلیفوں سے ان کو گزرنا پڑا۔ ایمان کی قدر پوچھنی ہو تو کوئی حضرت سمیہ سے پوچھے کہ صنف نازک ہونے کے باوجود، عورت ذات ہونے کے باوجود ان پر کتنی تکلیفیں اٹھائی گئیں، یہاں تک کہ ان کو 2 ٹکڑے کر کے شہید کر دیا گیا۔ تو اسلام کی پہلی عورت شہید بن گئی لیکن ایمان چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ کا ایمان کی قدر پوچھنی ہو تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے پوچھی جائے، اور ان کے خاندان کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پسیج گیا، اور آپ فرماتے مہلاً صبراً یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، اے آل یاسر صبر کرو، اللہ نے جنت کا تمہارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے۔ تو بڑی بڑی تکلیفیں صحابہ کرام کو قبول کرنی پڑی، بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی، گھر چھوڑے، بار چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، ماں باپ چھوڑے، وطن چھوڑنا، سب کچھ گوارا کر لیا لیکن ایمان چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ ایک صحابی کو کافر نے گرفتار کیا اور کہنے لگا کہ تم اگر اسلام چھوڑ دو تو میں تمہیں آدھی سلطنت دوں گا، اپنی بیٹی کے ساتھ شادی بھی کر دوں گا، اور میرے مرنے کے بعد تم مکمل بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ کتنی بڑی لالچ ہے۔ چند ٹکوں پہ بک جانے والے مسلمان اس بات کو کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کی عظمت کیا ہے؟ ماں کی گود میں مفت میں ایمان اور اسلام کی دولت حاصل کر لینے والوں کو ایمان کی قدر و قیمت صحابہ کرام سے پوچھنی اور سیکھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ ساری دنیا کی سلطنت اور بادشاہت بھی مل جائے تو میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اپنی بیٹی کو کہا کہ اس کو تنہائی میں لے جاؤ اور اس کو شراب پلاؤ، بدکاری کرو، اگر یہ گناہ کے لیے تیار ہو گیا تو یہ اسلام چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ تو عرب کی جوانی، روم کا حسن، آگ اور پٹرول اکٹھے، 3 دن شراب اور حسن اور شباب اکٹھا رہا، اور وہ نوجوان لڑکی اس کو ورغلاتی اور بہکاتی رہی اور اسے کہتی کہ یہاں کوئی اور نہیں ہے دیکھنے والا، تم کیوں اس برائی کے لیے تیار نہیں ہو؟ اس نے کہا میرا اللہ مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ 3 دن بعد اس نے جو الفاظ اپنے باپ کو آ کر کہے، تاریخ نے سنہری الفاظ میں ان کو اپنے صفحات میں محفوظ کیا۔
اس نے آ کے کہا ابا جان الی من ارسلتنی، آپ نے مجھے کس بندے کے پاس بھیجا تھا؟ الی حجر او شجر، وہ انسان نہیں کوئی درخت یا پتھر ہے، 3 دن کا ورغلانا اور بہکانا، اسے گناہ اور شراب تک لے جانا تو بات کی بات ہے، اس کی آنکھ کا پردہ بھی میری طرف نہیں اٹھا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہیں ایمان اور اسلام کی قدر تھی، اور انہوں نے اللہ کی اس نعمت کو بڑی قربانیاں دے کے حاصل کیا تھا، تو اس کی قدر کو بھی جانتے اور پہچانتے تھے۔ تو اتنی بڑھیا اور اعلیٰ ترین نعمت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کہیں گے جاؤ جتنے بھی مسلمان جہنم میں ہے ان کو نکال کے لے کر آؤ، فرشتے نکال کے لائیں گے، پھر اللہ فرمائیں گے اچھا جاؤ اور مسلمان بھی کچھ ہیں، تو وہ پھر تلاش کر کے جنت کے تمام طبقات میں دیکھ آئیں گے، پھر کچھ مسلمانوں کو نکال کے لائیں گے، پھر اللہ فرمائیں گے جاؤ جبرائیل اور بھی نکال کے لاؤ، تو جبرائیل امین کہیں گے اے اللہ میں نے تو جہنم کے سارے طبقات اور اس کی ساری جگہیں گھوم پھر لی ہیں، مسلمان مجھے اب کوئی جہنم میں نظر نہیں آ رہا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں جاؤ جہنم کے فلاں پتھر کی طبقے کے اندر ایک بہت بڑی چٹان کے نیچے ایک مسلمان ہے جو ہزار برس سے مجھے پکار رہا ہے یا حنان یا منان، اے مہربان اللہ، اے کریم اللہ، جاؤ جبرائیل اس کو بھی لے کر آؤ۔ تو جبرائیل جائیں گے اور اس کو بھی جہنم کے تہہ خانوں سے اس پتھر کے نیچے سے تلاش کر کے لے کر آئیں گے۔ اللہ اسے پوچھیں گے کیف وجدت مکانک، اے میرا بندہ جہاں تو تھا وہ کیسی جگہ تھی؟ تو وہ کہے گا اللہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی۔ تو اللہ فرمائیں گے چلو واپس لے جاؤ اسے جہاں سے لے کر آئے ہو۔ تو وہ یوں نظریں اٹھا کے اللہ کی طرف دیکھے گا، تو اللہ پوچھیں گے اب کیا دیکھتے ہو؟ تو عرض کرے گا اللہ میں تو اس امید پر آیا تھا کہ جب آپ نے مجھے ایک بار جہنم سے نکال لیا ہے تو دوبارہ مجھے جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا تمہیں مجھ سے یہ امید تھی؟ کہ جی بالکل، اس کو جنت میں داخل کر دو، یہ آخری جہنمی ہوگا جو جہنم سے نکل کر جنت میں داخل کیا جائے گا مسلمان۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا علیہم نار موصدا، جہنم کو تالے لگا دیے جائیں گے۔ پھر قرآن پاک کا 14واں سپارہ شروع ہوتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت سارے کافر تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے، کاش ہم بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہوتے، تو اب ابد الآباد کی ہلاکتوں اور بربادیوں سے نکل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے مہمان خانے جنت کے اندر جا پہنچتے۔ تو یہ ایمان کی دولت، اسلام کی دولت وہ دولت ہے کہ جو گناہ گار سے گناہ گار بندے کو بھی جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بنے گی اور تمام گناہوں کے دنیا میں معاف کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور اور جید صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور میں نے بیعت کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ما لک یا عمر، اے عمر تم نے ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا؟ کہا یا رسول اللہ میں کوئی شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تشترط بماذا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میری شرط اور چاہت یہ ہے کہ میرا اسلام لانے سے پہلے یہ جو میرے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا الا تعلم یا عمر، اے عمر کیا تم نہیں جانتے ہو ان اسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت کرنے سے بھی انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج کرنے سے بھی انسان کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ تاکہ ساری دنیا کے دینوں پر اسلام کو غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکوں کو اچھا نہ لگے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ،
چاہے یہ کافروں کو پسند نہ ہو لیکن اسلام دنیا میں غالب آ کے رہے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے گرد آلود ہیں، تو وہ آپ کے پاس آئی، آپ کے کپڑے بھی صاف کرنے لگی، اور بیٹی ہونے کی وجہ سے بے اختیار ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا یا رسول اللہ قد شہب لونک، آپ کا رنگ فق پڑ گیا، اور بخلو لقت ثیابک، اور آپ کے کپڑے گرد آلود ہو گئے۔ اور یہ کہتی جا رہی اور روتے ہوئے اپنے باپ کے کپڑے اور آنسو بھی صاف کر رہی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تبکی یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ نہ رو، ان اللہ بعث اباکی بامر، اللہ نے تیرے باپ کو ایک ایسا دین دے کے بھیجا ہے، لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ عزا او ذلا، دنیا میں کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں رہے گا، اون کا خیمے کا گھر ایسا نہیں رہے گا جہاں تیرے باپ کا دین پہنچ کر نہیں رہے گا۔ تو اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے اور غالب دین بن کر آیا ہے، اور رسول پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو اسی دین کی دعوت دی۔ اور آج جب ہم اس ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس میں سندھ کی اسمبلی میں ایک قانون پاس کیا گیا، اور اب آپ کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں اس کو پاس کرنے کی بھرپور تیاریاں اور لابنگ کی جا رہی ہے، جس میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ 18 سال کی عمر کا ہو تب وہ مسلمان ہوگا، اور 18 سال بعد بھی اگر وہ مسلمان ہوتا ہے تو پھر 90 دن کے لیے اس کو مختلف مذاہب کی کتابیں پڑھائی جائیں گی، اور اسے ایک جگہ علیحدہ رکھا جائے گا جہاں اس کو کافر غیر مسلم لیکچرار اس کو بتائیں گے کہ اسلام کا یہ مذہب ہے اور ہندو مت کا یہ ہے اور عیسائیت کا یہ ہے، فلاں فلاں، ہر دین کی خوبیاں اور ہر مذہب کی خوبیاں اسے پڑھائیں گے، اور تقابل ادیان پر اس کو لیکچر دیں گے اور اس کی برین واشنگ کریں گے، اور 21 دن بعد یا 90 دن بعد اگر پھر بھی وہ خوش قسمت نصیب اس کے جاگ گئے اور وہ اسلام پر باقی رہا تو وہ اسلام قبول کرنے کے قابل ہوگا، اور اگر ان 21 دنوں میں یا 90 دنوں میں برین واشنگ کے بعد وہ کوئی بھی اسلام کے علاوہ مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا تو اسے وہ مذہب قبول کرنے دیا جائے گا، اسلام چھوڑتا ہے تو وہ چھوڑ دے۔ اسی طرح 18 سال سے کم عمر کے بچے کو اگر کسی مولوی نے، کسی مسلمان نے، کسی تبلیغی نے جا کر دعوت دی اور وہ بندہ مسلمان ہو گیا تو اسلام کی دعوت دینے والے، مسلمان کرنے والے کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ آپ بتائیے اسلام کی قبولیت کے بارے میں ایسا قانون کسی غیر مسلم ملک کے اندر دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کسی بھی عمر کے سٹیج پر ہیں، آپ اسلام قبول کر سکتے ہیں، تو ایک ایسا قانون جو دنیا کے کسی کافر ملک میں بھی نہیں ہے، اسے اسلامی ملک میں اور اسلام کے نام پہ حاصل کیے گئے ملک میں بنانا کتنی بڑی شہداء کے خون کے ساتھ غداری اور خیانت ہے۔ یہ لوگ اگر ان کی فلسفی مان لی جائے تو آپ بتائیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے تو انہوں نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما 2 بھائی کہ جنہوں نے ابو جہل جیسے سردار کو اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر کے اندر قتل کیا تھا، انہوں نے 12 یا 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اسی طرح 16 سال کی عمر میں حضرت سعید بن خدری رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ جو نام گنوائے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 18 سال سے کم عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ تو نعوذ باللہ اگر آج کے بدبخت مسلمان ہوتے تو وہ کہتے کہ نہیں آپ اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا آپ 8 سال انتظار کریں، اس کے بعد آپ اسلام قبول کرنے والے بنیں گے، اور اگر والدین مسلمان ہیں تو ان کے بچوں کو کہا جائے گا کہ 18 سال تک تم اسلام قبول نہیں کر سکتے ہو کیونکہ تم پاکستانی قانون کے مطابق نابالغ ہو۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَإِسْلَامُ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَتْلِ أَلْفِ كَافِرٍ کہ ایک کافر کا مسلمان ہونا مجھے 1000 کافروں کو قتل کر دینے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک یہودی کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، آپ اور کافی دن آپ کی خدمت میں نہ آیا تو آپ اس کے گھر بیمارداری کے لیے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کا آخری وقت ہے تو آپ نے اس کو کہا کہ اسلام قبول کر لو۔ اس کا باپ اس کے سرہانے کھڑا تھا، اس نے باپ کو دیکھا تو باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، ان کی بات مان لو۔ اس بچے نے اسلام قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کو میرے ہاتھ پر جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم بچوں کو کلمہ پڑھاتے پھر رہے ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام کے نام لینے والے، کلمہ پڑھنے والے اسلام قبول کرنے پر پاکستان میں پابندیاں لگا رہے ہیں۔ بدبختی ان کی نہیں ہماری ہے، قصور ان کا نہیں ہمارا ہے۔ ہم ایسے دین بیزار اور بدبخت لوگوں کو ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں جو کفار کی خوشنودی کے لیے ایسے قوانین بناتے ہیں جن پر اسلام، انسانیت اور دین سب سر پیٹ کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان بدبختوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النِّعَمِ۔ اے علی، اگر اللہ کی قسم، اگر اللہ تمہارے ذریعے سے ایک بندے کو بھی ہدایت دے دے، مسلمان کر دے، تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں کا مالک بن جانے سے بہتر ہے۔ کیا مطلب اس وقت سب سے قیمتی مال سرخ اونٹ ہوتے تھے، تو ایک آدمی کی ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیتاب اور بے قرار رہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے ان اسمبلی کے ممبران کو اور کافروں کو خوش کرنے والے بدبخت لوگوں کو اللہ کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنے اسلام پہ شرمندہ لوگوں کو اگر کوئی بد نصیب خود اسلام پہ عمل نہیں کر سکتا تو اپنی بدبختی کو اتنی دعوت تو نہ دے، اپنے اوپر اللہ کی لعنت کو اس طرح تو نہ کھینچ کے لائے کہ کوئی اور اگر اسلام کے دامن میں آنا چاہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہونا چاہے تو اس کے لیے تو ہم رکاوٹ نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے اس ملک میں اسلام کو غلبہ عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام کی دعوت کو ذوق، شوق اور ایمانی جذبے کے ساتھ آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔